بات بڑی آسان ہے. سوال یہ ہے کہ اسلام کسی عمل کا نام ہے کہ علم کا نام ہے؟ صفات سے پہچانا جاتا ہے یہ خالی فارمولہ ہی ہے. جہاں تک گانے کی محفل ہے کانفرنس، یہ اسپرٹ آف اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، پہلے یہی غور سے لگا. اب اس کو جاری رکھنا کو اذان ہوئی تو ڈانس بند ہو گئی، آیت کا اندازہ لگا. یہ رقص کو باندھ کر دینا اذان کے لیے صحیح نہیں تھا کہ پھر اذان کے بعد پھر رقص جاری رہا. مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا اپنی مرضی کو اسلام کہہ دیا، اپنی ضرورت کو اسلام کہہ دیا اور پھر لوگوں کو پریشان کیا. ویسے بھی جو کیفیت ہو نا، کیفیت میں بیٹھنے والے ہوں، ان کو ایسی کیفیت میں جانا ہے جہاں کوئی بے کیف آدمی محفل کو بند کر سکے، وہاں جانے سے موت تک وقت ہو سکتی. اس کو بولتے ہیں مطلب رقص قبض ہو جانا کیفیت کا. قوال کا قوال گا رہے ہوں، کیف ہو جائے، پھر قوال کا ابا جان مر بھی جائے نا، وہ کیف پورا کرے گا. بند نہیں کرتے تھے قوالی کو، کیونکہ وہ جب تک آدمی اس کیف سے باہر نہیں آتا وہ سخن جاری رہے گا. اور اگر اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے، ایک آدمی کیف ہو گیا نا، ایسے اس کو دوسرا چھوڑ دیا جائے، مر جائے گا، ہارٹ پہ لے جائے. تو ایسی محفل میں جانا نہیں چاہیے جہاں میرے محفل جائے کیف نہ آشنا ہو، کبھی نہ جانا چاہیے ایسی محفل میں. باقی اس کا فتوے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. صدقہ ہوتا ہے اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بغیر کسی فارمولے کے. اس کی راہ میں خیرات، صدقہ، قربانی، زکوٰۃ اس کی تلق ہوگی نا. زکوٰۃ پہ نہ ادا کرو گے تو پھر آپ کے لیے سزا ہے. باقی کا موڈ بھی کہتے ہیں اچھا نہیں رہ جاتا، جیسے کہ حلال حرام کی بات. صدقہ جو ہے یہ آپ کا ایک آج خود ایکشن ہے، ولنگ، والنٹیری، کہ آپ اس کو مطلب دیکھتے ہیں. ایک تو ہر ہاتھ ساتھ زمانہ ہے، کوشش کرتے ہیں، واقعہ نہیں بنتا، بلا سبب تکلیف ہو رہی ہے، اندیشہ آ رہا ہے، دل تنگ ہو رہا ہے، دماغ میں کچھ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو صدقہ بلا کو ڈال دیتے ہیں. اصل میں یہ بلا کو ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنے انعام میں، پیسے میں کچھ غریب کو شامل کرتے ہیں، دینا تو اللہ کے نام پر ہے لیکن دینا کسی انسان کو ہے. تو انسان جب کہ شامل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلایا ہوا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو نا، پیسے جو آپ کماتے ہو وہ کہتے ہیں میں دیتا ہوں، کماتے آپ ہوتے آپ وہ کریں، آپ دیتے رہے. اچھا پیسہ آپ نے کمانا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیسہ میں دیتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ تنخواہ لاتے ہو، کمائی لاتے ہو، دفتر سے لاتے ہو، کارخانے سے لاتے ہو. پہلے اس بات کو ماننا بہت ضروری ہے کہ آپ کی اپنی کمائی بھی اللہ کی عطا ہے. اس کا آسان نسخہ یہی ہے کہ جو کمانے کا آپ کا شعبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اگر ذہن سے کماتے ہو تو ذہن بھی اس کا دیا ہوا ہے، ہاتھوں سے کماتے ہو تو یہ بھی اس کے دیے ہوئے ہیں. بلکہ کمانے کی تمام صفات جو ہے نا یہ اس کی عطا ہے. اس لیے اللہ کا یہ کہنا حق بجانے میں ہے کہ میں رزق عطا کرتا ہوں. یہ تسلیم ہو گیا. اب جو محروم رہ گئے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں عطا کیا آپ نے، تو اچھا آپ کے لیے عطا کرتا ہوں. جو آدمی بیمار ہو وہ میری راہ میں خرچ کرے، اس کا انتظام ہو رہا ہے. جو گلہ کر رہا ہے، محروم ہے، اور بیمار آدمی جو ہے اپنی بیماری کے لیے صدقہ دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، خیرات اور صدقات ان کو جا رہے ہیں جن کے پاس نہیں ہے جی، تو یہ ان کے پاس چل جانے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے قرضہ دو، کس انسان کو دو. اب میں تمہارے پاس آیا تھا، سوال کیا تھا، مانگا تھا، پھر تم نے جواب نہیں دیا، اب بتاؤ تم کیا لینے آئے ہو. وہ کون تھا جی؟ وہ تو سائل تھا، اور یہ تو حامد تھے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سخاوت کرنے کے ساتھ بعد سخیوں کے ساتھ بھی ہو گئے، اور پھر محروم کے سوال کے ساتھ سائل ہو گئے. یہ اللہ کی شان ہے کہ صدقات جو دے رہے ہو یہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے فقراء کے لیے جو سائل مانگنے والے غریب. تو صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. جب آپ کو احساس ہو کہ ناراض ہو گیا اللہ، غضب تبھی ہوگا نا
ناراضگی کا احساس ہو جائے، کسی گرفت کا احساس ہو جائے کہ وہ بات آپ نے کر دی جو نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ تم کا ظلم کر دیا. جب آپ کے اندر احساس ہو جائے، احساس کا، توبہ کے احساس کا، واپسی کے احساس کا، غلط نظام سے صحیح نظام میں داخل ہونے کے احساس کا ثبوت ہی ایک ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اب وہ چیز نکالو جو آپ اپنے ہاتھوں میں جمع کر کے رکھنے کے عادی ہو، وہ پیسہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے. ویسے بھی یہ لاجیکل ہے کہ جب آپ کے حالات میں کسی غیر متعلق کی دعا شامل ہو جائے تو آپ کے حالات درست ہو جاتے ہیں. جو چیز دیکھو، ڈاکٹر تو بڑا سمپل ہے نا مسئلہ بیماری کے لیے. ڈاکٹر کے پاس دونوں باتیں ہیں، دوائی دی ہے ٹھیک ہو گیا، دوائی نہیں دیا پیشنٹ نے سے بوجھ نہیں کیا، چلیے ڈاکٹر کام کرتے جا رہے ہیں، وہی کام کرتے جا رہے ہیں ناکامی کے باوجود ہی. ڈاکٹر جو ہے نا یہ کچھ عرصے کے بعد وکیل کی طرح فیلنگ لیس ہو جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد نہیں فوری طور پر برقرار ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کا وہ احساس نہیں ہوتا ہے جو شاعر کا احساس ہو کہ وہ دیکھو کتنا جوان کڑیل تھا. ڈاکٹر یہ کبھی نہیں کہے گا ڈاکٹر کو اس کا جگر میں نقص تھا، نہیں کیا ہو گیا، میرا کام کرنا بند کر دیا اس نے دماغ کرنا بند کر دیا. دعا آتی ہے اور دعا کہتی ہے جگر کیا جتنا جگہ کہ تم درست فرماؤ جی، وہ پھر درست کر دیتا ہے. دعا والا انوالو ہو جاتا ہے، ڈاکٹر انوالو نہیں ہوتا. تو یہاں آپ کے مطلب اللہ تعالیٰ کے رحم کو قریب کر لیتا ہے انسان صدقات سے. اور بیماری بھی بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے. کہتے ہیں بیماری سے پہلے دنیا ہماری اپنی لگتی ہے، بیماری کے بعد یہ خدا کی لگتی ہے. پہلا جو ہے شعور کہ یہ دنیا خدا کی ہے، ہم خدا کے ہیں، یہ بیماری کی واپسی پر. بیمار ہوتی محسوس ہوتا ہے کہ ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں تم ہی ہو. اور اس صور کے اندر جو ہے انسان بیٹھے بیٹھے خدا کے پاس چل جاتا ہے، یا بیٹھے بیٹھے کبھی خدا ہمارے پاس آ جاتا ہے. تو ذرا بھی انسان نیک ہو تو ابتلا کے اندر خدا کے پاس، خدا ابتلا کے ساتھ ہی آتا ہے زندگی کے اندر. انبساط میں اتنا نہیں آتا جتنا ابتلا میں آتا ہے. انبساط تو بہت سارے واقعات پیدا ہو جاتے ہیں. بس صدقہ جو ہے یہ ٹالتا ہے غضب کو اور بلا کو اور آنے والی ناگہانیوں کو. بری موت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ڈیو نہیں ہے. بہت ڈیو کب نہیں ہے، عام طور پر ڈیو کب ہوتی ہے؟ ڈیو تو ہوتی نہیں ہے کبھی. کوئی شخص ایسا نہیں کہے گا کہ موت کا میرے کا وقت آ گیا. لیکن عام حالات میں لوگ کہتے ہیں جی زندگی پوری کر گیا، بچوں کی شادی کر گئے، واقعات پورے کر گئے، دنیا کی سیر کر گئے، اور اپنے جو اتنے واجبات تھے ادا کر گئے، حج بھی ہو گئے، عمرے بھی ہو گئے، واقعات بھی ہو گئے، زندگی اچھی گزار گیا، حیثیت کے ساتھ چلے گئے، اور شاد بعد ہنستے ہوئے چلے گئے. یہ عام طور پہ کہتے ہیں صحیح. کسی کے واقعات رہتے ہوں کہتے ہیں یہ راستے میں رہ گئے. تو صدقہ راستے کی موت سے بچاتے ہیں. اب بری موت کون سی ہوتی ہے؟ راستے کا مطلب ہے کہ ابھی سفر چل رہا تھا تو وہ راستے کی موت سے بچاتا ہے، اچانک موت سے بچاتا ہے، ناگہانی موت سے بچاتا ہے، اور ابتلا کی موت سے بچاتا ہے. تو یہ حدیث آپ نے ٹھیک سنی ہے اور بہت صحیح.